کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو گئے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا وصف، خوبی، مہارت، ہنر، قابلیت، جوہر اور گن ہوتا ہے جو انہیں دوسروں سے نمایاں کرتا ہے اور ان کی پہچان بن جاتا ہے. کچھ وصف اور خوبیاں قدرتی طور پر انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، کچھ ماں باپ سے وراثت میں ملتی ہیں اور کچھ تجربے کے ساتھ دھیرے دھیرے اپنے عروج کو چھو لیتی ہیں. یقیناً یہ خدا ہی کی ایک برکت ہے، خواہ وہ شخص خدا کو جانتا ہے یا نہیں. دنیا بھر میں ایسے نامور کھلاڑی، گلوکار، موسیقار، شیف، فلم ڈائریکٹر، فلم ایکٹر، فیشن ڈیزائنر، سائنسدان اور ڈاکٹر ہیں جو خدائے واحد کو نہیں جانتے، مگر اپنی بے پناہ قابلیت و مہارت اور کارناموں کی وجہ سے دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ دنیاوی ذہانت، قابلیت، خوبیاں اور وصف خدا کی نعمتوں میں شامل ہیں؟ ایک بات واضح کرتے ہیں کہ قدرتی وصف اور خوبیاں اور الہی نعمتیں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر دونوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں خدا کی طرف سے برکت ہیں، کیونکہ خدا ہی نے آسمان و زمین، سمندروں اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہمارے اندر طرح طرح کی خوبیاں اور وصف جنم لیتے ہیں. بائبل مقدس خدا کی تخلیق کی یوں گواہی دیتی ہے: تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی تخلیق ہونے کے ناطے ہم خدا کی طرف سے خوبیوں، وصفوں اور مہارتوں کے مالک تو ہو سکتے ہیں، مگر الہی نعمتوں کے حقدار ہرگز نہیں، کیونکہ خدا کی نعمتیں نہ تو قدرتی طور پر، نہ تجربے سے اور نہ وراثت میں ملتی ہیں، بلکہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو صبر و تحمل سے خدا کا وفادار و تابعدار رہتا، اس کے احکامات و مرضی پر چلتا اور خدا کے منصوبے اور انتظام کے مطابق اپنے گناہوں سے نجات پاتا ہے. ایک بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ الہی روحانی نعمتوں کا حق صرف اسے حاصل ہے جو خدا کے بیٹے مسیح یسوع کی الوہیت پر دل و جان سے ایمان لاتا، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا اور بپتسمہ لے کر خدا کے خاندان میں شامل ہوتا ہے. تو خدا کا پاک روح اس میں سکونت کرتا ہے اور روح القدس اسے طرح طرح کی نعمتیں بخشتا ہے. خدا کے پاک الہامی کلام میں لکھا ہے: نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے، جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. کسی کو اسی روح سے ایمان
اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرتیں، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ خدا کی نعمتیں پانے کے لیے ہمارے اندر خدا کے پاک روح کا ہونا لازمی ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ جسمانی دنیاوی کام کر کے ہم جسمانی برکتیں تو پا سکتے ہیں، مگر خدا کے پاک روح کی روحانی نعمتیں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہی مل سکتی ہیں۔ خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے، اور یہ اترنے والا وہی ہے، یعنی مسیح، جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا یعنی کلیسیا کا پاسبان اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ خدا کے پاک الہامی کلام میں ایک اور مقام پر لکھا ہے، کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء۔ اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملیں، اس لیے جس کو نبوت کی ملی وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے، اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اور اگر کوئی ناصح ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے۔ ظاہر ہے کہ جب خدا نے ہمیں روحانی نعمتیں بخشی ہیں تو ہمارا بحیثیت مسیحی فرض ہے کہ ان کا استعمال بھی خداوند کے پاک روح کے تابع رہتے ہوئے کریں، تاکہ یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ پطرس رسول اس بارے میں کہتا ہے، جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں۔ اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے، اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے، تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ جلال اور سلطنت ابد الاباد اسی کی ہے، آمین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے اپنے وفادار بندوں کو طرح طرح کی نعمتیں بخشی ہیں تاکہ کلیسیا کی ترقی کا باعث ہوں۔ ہاں، ہم جسمانی اور دنیاوی برکتیں رکھ کر ڈھیر سارا روپیہ پیسہ تو کما سکتے ہیں اور شہرت کی بلندیوں کو بھی چھو سکتے ہیں، مگر مسیح کے بدن کو ترقی نہیں دے سکتے، کیونکہ مسیح کے وسیلے سے خدا کو جلال اس وقت مل سکتا ہے جب ہم خداوند کی کلیسیا میں خدمت گزاری کا کام کریں اور مقدس و کامل بنیں۔ شاید آپ سوچیں کہ مسیحی کے وسیلے سے خدا کو جلال دینا کیوں ضروری ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خدا کے منصوبے اور انتظام کے عین مطابق ہے، کیونکہ بنی نوع انسان کے لیے خدا کا سب سے عظیم، اعلیٰ اور افضل گفٹ اور نعمت اس کا بیٹا مسیح یسوع ہے، جس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کر اور ہمیں جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا کر خدا کی آسمانی نعمتوں میں شامل کر لیا۔ یہ کوئی سنی سنائی من گھڑت کہانی نہیں، بلکہ خدا کے پاک الہامی کلام میں مسیح یسوع کی پیدائش کے وقت فرشتے نے مریم کے شوہر یوسف کو اس گفٹ و نعمت کی یوں خوشخبری سنائی۔ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ کیا ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے کہ خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہو؟
اور ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے بھی نوازے، جیسے کہ خدا کی محبت کی نعمت جس کے بارے میں پاک کلام کہتا ہے، میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ خدا کے فضل کی نعمت، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ خدا کے اطمینان کی نعمت، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ خدا کے پاک روح کی نعمت، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ مسیح میں نیا مخلوق بننے کی نعمت، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ گناہ اور موت سے آزاد ہونے کی نعمت، بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا کوئی حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ مسیح یسوع میں قوت و طاقت پانے کی نعمت، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ خدا کے سامنے دلیری سے حاضر ہونے اور دعا مانگنے کی نعمت، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ خدا سے زندہ امید پانے کی نعمت، بس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ دوستو، بہن اور بھائیو، اگر آپ چاہیں تو خداوند خدا اپنی ساری آسمانی نعمتیں آج آپ پر بھی نچھاور کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کو مسیح خداوند پر ایمان لا کر اپنے گناہوں سے نجات پانا اور پاک و راست باز بنانا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ یا تو اپنی دنیاوی جسمانی خوبیوں، وصفوں اور مہارتوں میں ہی مست رہیں، یا مسیح یسوع کے وسیلے سے روح القدس پا کر آسمانی نعمتوں کے وارث ہوں۔ فیصلہ آپ کا ہے، کوئی جبر و زبردستی نہیں، کیونکہ خدا جبر و زبردستی نہیں کرتا۔ جی ہاں، خدا جبر و زبردستی نہیں کرتا۔ خدا کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کا ہم اپنے اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے، ضرور سنیے گا۔